مجھے میکے آئے 10 دن ہو چکے تھے۔ ایک دن سسرالیوں کا فون آیا، تیرا شوہر مر گیا۔ میں سسرال پہنچی تو مجھے چہرہ نہ دکھایا اور تدفین کر دی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہا بیٹا نہیں رہا تو تجھ سے بھی رشتہ ختم۔ اسی پریشانی میں سڑک پر بیٹھی تھی کہ اچانک گاڑی رکی اور ایک آدمی باہر آیا جسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ السلام علیکم۔ زندگی کے کچھ فیصلے انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں چاروں طرف صرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ مجھے اپنے مائی باپ کے گھر آئے ہوئے 10 روز مکمل ہو چکے تھے، کیونکہ میری سگی دادی سخت علیل تھیں اور میرے شریک حیات ساجد نے خود مجھے بس سٹاپ پر لا کر بٹھایا تھا اور تاکید کی تھی کہ دادی کی دیکھ بھال کر کے 1 ہفتے میں الٹے پاؤں واپس لوٹ آنا۔ میں ان کی بات سن کر اطمینان سے یہاں چلی آئی تھی، پر مجھے کیا خبر تھی کہ یہ ہماری آخری ملاقات ثابت ہوگی۔ ہماری شادی کو 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ساجد ایک انتہائی سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان تھے، جو نہ تو زیادہ بولتے تھے اور نہ ہی کبھی غصے کا اظہار کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کے اس روکھے پن کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموشی سے قبول کر لیا تھا۔ والد کے سائے سے محروم ہونے کے بعد میری بیوہ ماں نے لوگوں کے کپڑے سی کر مجھے جوان کیا تھا، اور یہ رشتہ بھی سسرال کی اپنی ضد پر ہوا تھا، جس میں میری کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ ان دنوں گھر میں بیماری کا ماحول ہونے کی وجہ سے میں ہر وقت دادی کے پاس بیٹھتی اور ساجد سے ہر رات فون پر بات ہو جایا کرتی تھی، لیکن پچھلے 48 گھنٹوں میں ان کا موبائل نمبر مسلسل نیٹ ورک سے باہر جا رہا تھا، جس پر مجھے گہرا وہم تو ہوا، لیکن مگر میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید وہ کسی کاروباری دورے پر ہوں گے۔ پھر وہ نحوست سے بھری شام آئی جب میں انگیٹھی پر سوپ ابال رہی تھی کہ اچانک گلی کا لڑکا دوڑتا ہوا صحن میں آیا، جس کا پورا بدن کانپ رہا تھا اور چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، باجی اپنے دل پر پتھر رکھ لو، کیونکہ تمہاری دنیا اجڑ چکی ہے۔ اس کی یہ وحشت ناک حالت دیکھ کر میرا پتا پانی ہونے لگا اور میں نے لرزتے ہوئے پوچھا کہ چھوٹے صاف صاف بتاؤ کیا آفت ٹوٹی ہے؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ ساجد بھائی اب اس جہان میں نہیں رہے۔ یہ خوفناک لفظ سنتے ہی میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں اور گرم سوپ کا پیالہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ تم ہوش میں تو ہو؟ تو اس لڑکے نے روتے ہوئے بتایا کہ تمہارے جیٹھ کا فون آیا ہے، ساجد بھائی سڑک حادثے کا شکار ہو کر موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے آگے کائنات گھوم گئی اور پھیپھڑوں سے ہوا غائب ہو گئی۔ میں دیوانوں کی طرح بیمار دادی کے بستر پر گر پڑی۔ میرے گرم آنسو ان کے لرزتے ہوئے ہاتھوں پر بہنے لگے، جبکہ وہ ناسازی طبع کی وجہ سے کچھ بولے بغیر صرف میرا چہرہ تکتی رہی، کیونکہ اس ہولناک صدمے نے میرے بولنے کی قوت بالکل چھین لی تھی۔ اس ہولناک صدمے نے میری بولنے کی قوت بالکل چھین لی تھی۔ میں اسی نیم بے ہوشی کے عالم میں سسرال کے لیے روانہ ہوئی، جہاں ہر قدم میرے لیے مقتل کی طرف بڑھنے جیسا تھا۔
جب میں ہانپتی کانپتی اپنے سسرال کے مہیب مروجہ پھاٹک پر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے تن بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ پورے گھر کے باہر کالی اور سفید چادریں تانی جا چکی تھیں اور محلے کے مرد حضرات خاموشی سے سر جھکائے صفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر کے اندر سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں تو آ رہی تھیں، لیکن اس پورے ماحول میں ایک عجیب سی پر اسراریت اور سرد مہر سناٹا تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح روتی ہوئی اندر صحن کی طرف بھاگی کہ اپنے اجڑے سہاگ کا آخری دیدار کر سکوں، اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھ سکوں جس کے ساتھ میں نے زندگی کے 2 برس کاٹے تھے۔ لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کی طرف قدم بڑھایا، میری نندوں نے ایک دیوار کی طرح میرا رستہ روک لیا اور ان کے چہروں پر غم سے زیادہ ایک عجیب سی بے رخی اور نفرت تھی۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا، خدا کے لیے مجھے ایک بار بس اپنے ساجد کا چہرہ دکھا دو، یہ میرا حق ہے، میں اس کی شریک حیات ہوں۔ لیکن میری ساس نے دور بیٹھے ہوئے ایک انتہائی زہریلے اور کھٹور لہجے میں کہا، اب کوئی حق باقی نہیں رہا، تدفین کا وقت نکل رہا تھا، اس لیے ہم نے جنازہ اٹھا دیا ہے اور اب تمہیں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے اوپر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابھی تو لاش گھر میں موجود تھی، پھر اتنی جلدی جنازہ کیسے اٹھا دیا گیا اور مجھے اپنے ہی شوہر کی آخری جھلک سے محروم کیوں رکھا گیا؟ میں ابھی اسی صدمے کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی کہ شام ڈلتے ہی میری ساس اور جیٹھ نے مل کر مجھے بازو سے پکڑا اور تذلیل کرتے ہوئے صدر دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ میں نے رو رو کر ان کے پاؤں پکڑے، منتیں کیں، مجھے اس پریشانی کی حالت میں گھر سے مت نکالو، میری بیوہ ماں اور بیمار دادی یہ صدمہ جھیل نہیں پائیں گی۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور ساس نے چلاتے ہوئے کہا کہ جب ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو تجھ سے ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اب تو ہمارے خاندان کی ذمہ داری نہیں ہے، جا واپس اپنی ماں کے گھر چلی جا۔ اور پیچھے سے انہوں نے دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ اس کی گونج میرے پورے وجود کو چیخنے پر مجبور کر گئی۔ میری چپلیں اندر ہی رہ گئی تھیں اور میں ننگے پاؤں اس تپتی ہوئی سڑک پر آ گئی جہاں دور دور تک میرا کوئی آسرا نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی اور اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپا کر روتی رہی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے؟ ابھی میں اسی ذہنی کرب اور تنہائی کا شکار تھی کہ اچانک میرے عین سامنے ایک تیز رفتار کالے رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی، جس کے ٹائروں کی رگڑ سے سڑک پر ایک عبرتناک شور پیدا ہوا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک آدمی باہر نکلا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے قد کاٹ اور اس کی چال اور اس کے چہرے پر پڑی تو میرے پورے بدن کا خون جم گیا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ چہرہ کوئی اور نہیں بلکہ ہو بہو ساجد کا تھا۔ وہی ناک نقشہ، وہی گھنے بال اور وہی مخصوص چال جسے دیکھ کر میرے دل نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا تھا اور جسم کا سارا خون جیسے برف بن کر جم گیا۔ میں اپنی جگہ پر بالکل ساکت کھڑی رہ گئی، جیسے میرے پاؤں کو کسی نے زمین کے اندر گاڑ دیا ہو۔ میری آنکھیں پھاڑ کر اس شخص کو دیکھتی رہیں جو میری طرف
دیکھے بغیر انتہائی عجلت میں سڑک پار کر کے دوسری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک شدید دھماکہ ہوا کہ اگر ساجد مر چکا ہے تو اس کی تدفین ہو چکی ہے، تو پھر یہ میرے سامنے چلتا پھرتا شخص کون ہے؟ کیا یہ کوئی بھوت ہے یا میری پاگل ہوتی ہوئی نظروں کا کوئی ہولناک دھوکہ؟ میں نے اپنے ہاتھ مجتمع کرنے کی کوشش کی اور ننگے پیر ہی اس کے پیچھے بھاگی۔ میں نے تپتی ہوئی سڑک کی پرواہ نہیں کی اور اچھل کر اس کے تعاقب میں دوڑی، لیکن وہ شخص تیزی سے ایک دوسری گاڑی میں بیٹھا اور وہ گاڑی سیکنڈوں میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ ہانپتی ہوئی گاڑی کھڑی رہ گئی اور لوگ مجھے پاگل سمجھ کر دیکھ رہے تھے۔ میرے اندر سوالات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تاکہ سسرال والوں نے مجھے چہرہ کیوں نہیں دکھایا تھا، انہوں نے اتنی جلدی جنازہ کیوں پڑھایا اور مجھے دھکے دے کر کیوں نکالا؟ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ میں اسی ذہنی اذیت اور پاگل پن کی حالت میں روتی پیٹتی واپس اپنی ماں کے گھر پہنچی، جہاں دادی اور امی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئیں، لیکن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ان سے سچ چھپا لیا اور جھوٹ بولا کہ ساجد کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہے اور میں اس کے بغیر پریشان ہو کر جلدی لوٹ آئی ہوں۔ میں اپنی ماں کو سہاگ اجڑنے کا صدمہ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں۔ پچھلے کئی دن میں نے اسی تڑپ اور بے چینی میں گزارے، راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی تھی اور ہر وقت سڑک پر نظر آنے والا وہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ آخر کار جب مجھ سے یہ کرب مزید برداشت نہ ہوا تو میں نے سچائی کا کھوج لگانے کا فیصلہ کیا اور ساجد کے اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے میں سیدھی اس کے دفتر پہنچ گئی جہاں وہ ملازمت کرتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سسرال والے تو مجھے کبھی سچ نہیں بتائیں گے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے ساجد کی میز کی طرف دیکھا تو وہ بالکل خالی تھی، لیکن وہیں مجھے ساجد کا جگری دوست کامران نظر آ گیا، جو اکثر ہمارے گھر بھی آتا تھا۔ میں لرزتے قدموں سے اس کے پاس گئی اور اسے سلام کر کے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا کہ کامران بھائی، مجھے آپ سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کامران نے جیسے ہی مجھے دیکھا اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور اس کا رنگ یکسر زرد پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا جیسے کوئی چوری پکڑی گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے براہ راست سوال کیا، کامران بھائی، میں جانتی ہوں کہ ساجد زندہ ہے اور میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے سڑک پر دیکھا ہے۔ خدا کے لیے مجھے سچ بتا دیں کہ ساجد اپنی موت کا یہ ہولناک ڈرامہ کیوں رچایا رہا ہے اور میرے سسرال والے کس کا سوگ منا رہے ہیں؟ میری یہ بات سن کر کامران کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں لے جاتے ہوئے کہا، بھابھی، خدا کے لیے یہاں تماشا مت کھڑا کیجیے گا۔ میں آپ کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ آپ میرا نام کبھی کسی کے سامنے نہیں لیں گی، ورنہ میری نوکری اور جان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی تو کامران نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک ایسا سچ اکلنا شروع کیا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی اور مجھے یوں لگا جیسے کائنات کا سب سے بڑا ظلم میرے ساتھ ہوا ہو۔ خاور نے گہرا سانس لیا اور بولا کہ بھابھی، ساجد دراصل شروع سے ہی اپنی اس کمپنی کی کینیڈین نژاد امیر باس کو پسند کرتا تھا۔ وہ لڑکی بھی ساجد کی محبت میں پاگل تھی، لیکن ساجد کی ماں اور بہنیں اس امیر لڑکے کی خلاف تھیں،
کیونکہ وہ لڑکی چاہتی تھی کہ ساجد شادی کے بعد مستقل طور پر کینیڈا شفٹ ہو جائے اور گھر داماد بن کر رہے، جبکہ ساجد کی ماں اپنے اکلوتے بیٹے پر اپنا پورا قبضہ رکھنا چاہتی تھی۔ وہ ڈرتی تھیں کہ اگر ساجد اس امیر لڑکی کے پاس چلا گیا تو ان کے پاؤں کی جوتی برابر بھی نہیں سمجھے گا۔ اسی لیے ساجد کی ماں اور بہنوں نے جان بوجھ کر ایک انتہائی غریب اور بے سہارا گھرانے کا انتخاب کیا، یعنی کہ آپ کا رشتہ لے کر آئیں تاکہ آپ ایک ایسی لڑکی بہو بن کر ان کے گھر آئے جو ان کے سامنے کبھی زبان نہ کھول سکے اور ان کے ہر ظلم کو خاموشی سے سہتی رہے۔ ساجد نے اس وقت بہت ہنگامہ کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ اس کی شادی اس کے باس سے کر دی جائے، لیکن ساجد کی ماں نے اپنی بیماری کا ڈرامہ رچا کر اور اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر کے آپ کے ساتھ زبردستی بیاہ دیا۔ ساجد مجبوری میں آپ کو گھر تو لے آیا، لیکن اس نے ایک دن کے لیے بھی آپ کو دل سے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اس کے دماغ میں ہر وقت وہی امیر لڑکی گھومتی رہتی تھی اور وہ دفتر کے بہانے روز اسی کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اب پچھلے مہینے اس لڑکی نے ساجد پر آخری دباؤ ڈالا کہ یا تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لے اور ہمیشہ کے لیے کینیڈا اڑ جائے، ورنہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ ساجد کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ وہ آپ سے بھی نجات چاہتا تھا اور اپنی ماں کے روز روز کے جھگڑوں سے اور قبضے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنی اس امیر باس کے ساتھ مل کر یہ شیطانی منصوبہ تیار کیا اور اپنی جھوٹی موت کا راز رچایا۔ اس نے ایک حادثے کا ڈرامہ کیا اور ہسپتال کے مردہ خانے سے ایک لاوارث اور ناقابل شناخت لاش کا انتظام کر کے اسے اپنے گھر بھجوا دیا، جہاں اس کے گھر والوں کو یہی لگا کہ ساجد مر چکا ہے اور چہرہ خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے جلدی تدفین کر دی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ساجد بالکل زندہ سلامت ہے اور وہ اس وقت اپنی اس امیر بیوی کے ساتھ کینیڈا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ کامران کے منہ سے یہ سچائی سن کر میرے پورے وجود کے پرخچے اڑ گئے اور میرا سر چکرا گیا۔ کوئی انسان اپنے ہی خاندان اور بیوی کے ساتھ اتنی بڑی گھناؤنی سازش کیسے کر سکتا ہے؟ میرے دل میں ساجد کے لیے شدید ترین نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں انصاف پانے کے لیے تڑپنے لگی۔ اسی طرح تڑپتے 2 سال کا طویل عرصہ بیت گیا اور آج 2 سال بعد اچانک میرے گھر کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی اور جب میں نے بے خیالی میں دروازہ کھولا تو سامنے ساجد کو بدحال کھڑا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ روتے ہوئے بولا کہ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تقدیر نے میرے ساتھ وہ کھیل کھیلا ہے جو میں کہیں کا نہیں رہا۔ ساجد کی یہ باتیں اور اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ شخص جو 2 سال پہلے مجھے جیتی جاگتی قبر میں دھکیل کر اپنی امیر بیوی کے ساتھ کینیڈا فرار ہو گیا تھا، آج وہ میرے سامنے انتہائی بے غیرتی سے کھڑا معافی کا طلبگار تھا۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، چہرے پر کئی دنوں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ بالکل ایک بھکاری کی طرح میرے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور انتہائی حقارت آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور تم کس منہ سے مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے اور تمہارے خاندان نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تم نے اپنی عیاشی کے لیے مجھے ایک ایسے عذاب میں جھونک دیا جس کی سزا میں آج تک بھگت رہی ہوں۔
ساجد نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میرے پاؤں چھونے کی کوشش کی اور بولا کہ عالیہ مجھے معاف کر دو، میں نے مکافات عمل کا شکار ہو چکا ہوں۔ جس لڑکی کے لیے میں نے تمہیں چھوڑا اور اپنی جھوٹی موت کا ڈرامہ رچایا، اس نے کینیڈا پہنچتے ہی میری زندگی کو جہنم بنا دیا، اور وہ مجھے اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی، اور جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے مجھے 1 ٹکے کا محتاج کر کے سڑک پر پھینک دیا، اور وہاں کی پولیس کے ذریعے مجھے ذلیل و خوار ملک بدر کروا دیا، اور جب میں یہاں واپس پہنچا تو میری ماں اور بہنیں بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں تو میں 2 سال پہلے مر چکا ہوں، اور وہ اب مجھے جائیداد میں حصہ دینے کے لیے ایک بھوت اور پاگل قرار دے رہی ہیں۔ میرے پاس اب سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے پناہ دے دو۔ ساجد کی یہ داستان عبرت سن کر مجھے اس پر ذرا سا بھی ترس نہ آیا، بلکہ میرا دل مطمئن ہو گیا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اس نے میرے ساتھ کیے گئے ظلم کا حساب دنیا میں ہی چکانا شروع کر دیا ہے۔ میں نے ایک زوردار قہقہا لگایا جو میری 2 سالہ خاموشی اور اذیت کا نچوڑ تھا، اور ساجد کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا کہ ساجد علی، تم میرے لیے اسی دن مر گئے تھے جب تمہارے گھر والوں نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا، اور تم تماشا دیکھ کر بھاگ گئے تھے، اور میرے اس گھر میں تمہارے جیسے زندہ لاش کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم نے جو بویا ہے اب تمہیں وہی کاٹنا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ ساجد باہر سڑک پر گر گیا، اور میں نے اندر آ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ خدا نے مجھے سرخرو کر دیا تھا اور میرے صبر کا ایسا پھل مجھے دکھا دیا جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ ساجد باہر سڑک پر بیٹھا ہوا بلک بلک کر رو رہا تھا اور بار بار دروازے پر دستک دے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، لیکن میرے دل میں بس اس کے لیے رحم کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ میں کواڑ سے پشت لگائے کھڑی تھی اور باہر سے آتی ہوئی اس کی آہو پکار میرے زخموں پر مرہم کا کام کر رہی تھی۔ امی جو اندر کمرے میں سو رہی تھیں، اس شور و غوغے کی وجہ سے ہڑبڑا کر بیدار ہو گئیں، اور انہوں نے لڑکھڑاتی ہوئے آواز میں مجھ سے پوچھا کہ عالیہ بیٹی باہر کون ہے، اور یہ رات کے اس پہر کون اتنے زور زور سے رو رہا ہے۔ میں نے اپنے چہرے سے آنسوؤں کے تاثرات کو صاف کیا اور گہرے سانس لے کر امی کے قریب گئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور انتہائی پرسکون لہجے میں کہا کہ امی کوئی نہیں ہے، بس گلی کا کوئی مسافر ہے جو اپنی راہ بھول گیا ہے اور اب پچھتا رہا ہے۔ آپ آرام سے سو جائیں، اب ہماری زندگی میں کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ امی نے میری بات پر یقین کر لیا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، لیکن میرے ذہن میں اب ایک نیا محاذ کھل چکا تھا۔ ساجد کا اس طرح واپس آنا اور سسرال والوں کا اسے جھٹلا دینا میرے لیے ایک بہت بڑا اشارہ تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ جس سسرال نے مجھے ساجد کی جھوٹی موت کا مہرہ بنا کر ذلیل و خوار کیا تھا اور مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکالا تھا، اب وقت تھا کہ ان کے اپنے ہی بنے ہوئے جال میں انہیں جکڑ کر اگلے دن صبح سویرے میں نے اچھے کپڑے نکالے، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا، اور 2 سال بعد پہلی بار میری آنکھوں میں بے بسی کی بجائے ایک عجیب سی چمک اور انتقام تھی۔ میں سیدھی اپنے سسرال کی اس مہیب پھاٹک پر پہنچ گئی جہاں کبھی مجھے دھکے دیے گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی تو میری نند نے دروازہ کھولا اور مجھے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا کہ تم یہاں پھر کیوں منہ اٹھا کر چلی آئی ہو؟
ہمارا تم سے رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب ہمارا بھائی مرا تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک پر اسرار مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور کہا کہ نند بھائی، رشتہ تو تب ختم ہوتا جب تمہارا بھائی واقعی مر چکا ہوتا۔ ذرا اپنے گھر کے پچھواڑے اور گلیوں میں دیکھو، تمہارا وہ لاڈلا بھائی جسے تم نے جائیداد کے چکر میں بھوت بنا کر سڑک پر پھینک دیا ہے، وہ اب بھی زندہ ہے۔ اور میری یہ بات سنتے ہی اندر سے میری سانس بھی دوڑتی ہوئی باہر آئیں اور ان کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ہمارا بیٹا مر چکا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ ساس جی، میں نے نہیں بلکہ آپ کے اس بیٹے نے بولا تھا، جس نے کینیڈا جانے کے لیے مردہ خانے کی لاش آپ کے صحن میں سجائی تھی اور آپ لوگوں نے بھی بغیر چہرہ دیکھے اسے دفن کر دیا، لیکن اب وہ کینیڈا سے ذلیل ہو کر واپس آ چکا ہے، اور اگر میں نے پولیس کو بلا کر اس کی قبر کشائی کروا دی اور یہ سچ عدالت کے سامنے رکھ دیا تو آپ سب لوگ فراڈ اور دھوکہ دہی کے جرم میں عمر بھر کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ میری یہ دھمکی سن کر میری ساس اور نند کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ دونوں میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں، اور ان کی آنکھوں میں اب وہ زہر اور تکبر نہیں تھا، بلکہ عبرت اور خوف کی لکیریں واضح تھیں۔ میری ساس روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور بولی کہ عالیہ، خدا کے لیے پولیس کو مت بلانا، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ ساجد نے کینیڈا سے آ کر ہمیں سچ بتایا تو ہم ڈر گئے تھے، دنیا ہمیں تانے دے گی، تمہارا بیٹا اپنی بیوی کو چھوڑ کر ایک امیر عورت کے ساتھ فرار ہو گیا تھا، اسی لیے ہم نے اسے جائیداد سے بے دخل کر کے بھوت قرار دیا تاکہ ہمارا جھوٹ چھپا رہے۔ تم جو کہو گی ہم وہ ہی کریں گے، بس ہمیں برباد ہونے سے بچا لو۔ میں نے ان کو حقارت سے دیکھا اور ساجد کے حصے کی جائیداد کا بڑا حصہ مکان اپنے اور اپنی ماں کے نام منتقل کروا دیا، کیونکہ یہ میرا وہ حق تھا جو ان لوگوں نے مجھ سے چھینا تھا۔ ساجد اب سڑکوں پر آوارہ اور پاگل انسان کی طرح گھومتا تھا، جسے نہ تو اس کی ماں نے اپنایا اور نہ ہی میں نے اسے کبھی معاف کیا۔ مکافات عمل نے اسے اسی فٹ پاتھ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں 2 سال پہلے اس نے مجھے ننگے پیر وہاں چھوڑا تھا۔ میں نے اپنی ماں کا علاج کروایا اور اسی شہر میں رہ کر ایک نئی اور باوقار زندگی کا آغاز کیا۔ اب جب میں پلٹ کر اس کالے رنگ کی گاڑی اور سڑک کے اس راز کو یاد کرتی ہوں تو میرا ایمان اللہ کی عدالت پر مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان چاہے جتنی بڑی سازش کر لے، خدا کی لاٹھی جب چلتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کو مٹی میں ملا کر رکھ دیتی ہے اور مظلوم کو اس کا انصاف دنیا کی اس عدالت میں دکھا دیتی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں اور ناولوں کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔